وسامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صدق رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آئیے بلا تاخیر و تمہید سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل میں بیٹھے بے شعور بچے اور کچھ باشعور لوگ، بڑی ہی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی حوصلہ ان تمام بچوں کا بلند رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن دکھ کی بات ہے ان نوجوانوں کے لیے جو اسلام کے الف سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن دکھ کی بات ان نوجوانوں اسلام کے لیے ہے، پریشانی اور مصیبت ان نوجوانوں اسلام کے لیے ہے جنہیں صحیح سے سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے۔ مصیبت کی بات ان نوجوانوں کے لیے ہے، دکھ اور مصیبت کی گھڑی ان نوجوانوں اسلام کے لیے ہے جنہیں سورہ اخلاص بھی پتہ نہیں کہ کیا ہے، جنہیں قل هو اللہ احد بھی یاد نہیں ہے۔ دکھ کی بات ان مسلمانوں نوجوان کے لیے ہے جو چوک چوراہوں پر تو آپ کو بھیڑ میں نظر آئیں گے، نوجوانان اسلام جو ہے وہ آپ کو ہوٹلوں پر تو آپ کو ایک دم فل تعداد میں نظر آئیں گے، موبائل چلاتے ہوئے آپ کو فل نظر آئیں گے، موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے آپ کو تو نظر آئیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں نوجوان نظر نہیں آتا ہے۔ اے نوجوان، میں تجھ سے عرض کرنا چاہوں گا، اے نوجوان میں تجھ سے گزارش کرنا چاہوں گا، تو کس خوش فہمی میں مبتلا ہے، تو کس خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ کیا تو سوچ رہا ہے کہ تجھے موت نہیں آنے والی ہے؟ کیا تو سوچ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ تم تک نہیں پہنچ پائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اے نوجوانان اسلام، تو یہ نہ سوچ کہ سب سے پہلے درخت سے پکا آم گر جاتا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اگر موت آنی ہوتی ہے تو ماں کے پیٹ میں بھی موت آ جاتی ہے، اگر موت آنی ہوتی ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی انتقال کر جاتا ہے، اگر موت آنی ہوتی ہے تو 3 مہینے کے بعد بھی بچہ مر جاتا ہے، اگر موت آنی ہوتی ہے تو 50 سال کا نوجوان بچہ بھی مر جاتا ہے۔ اے نوجوان، خدا کا خوف اپنے سینے میں لا، اے نوجوانان اسلام اپنے آپ کو راہ مستقیم پہ لا، ناچ گانوں کی محفل میں جانے کی بجائے تو دین اسلام کی محفل میں آ اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ آج کل ہمارے نوجوانان اسلام کا تو ہر طریقہ دیکھ لے تو ہم خود شرمسار ہو جائیں، بڑوں کا لحاظ نہیں، چھوٹوں پہ شفقت نہیں، کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔
لیکن آج ہمارے نوجوان، مسلمانوں کا نوجوان طبقہ اسلامی تعلیم سے کوسوں دور نظر آتا ہے۔ آج مسلمانوں کا نوجوان طبقہ اسلام کی ایجوکیشن اور اسلامی تعلیم سے کوسوں دور نظر آتا ہے۔ نہ دین اسلام کے بارے میں معلوم ہے، نہ جس خدا کو مانتا ہے اس کے بارے میں معلوم ہے، نہ جس خدا اور اس کے رسول کو مانتا ہے، نہ اس کے رسول کے بارے میں کچھ پتا ہے۔ لیکن موبائل کے بارے میں ان سے ذرا پوچھ لیجئے، گیم کے بارے میں ان سے ذرا پوچھ لیجئے، فلموں کے بارے میں ان سے ذرا پوچھ لیجئے، ویب سیریز کے بارے میں ان سے ذرا پوچھ لیجئے، تو آپ کو ہر ایک سیزن کا وہ نام بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ آپ کو ہر ایک سیزن کا آپ کو پارٹ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ استغفر اللہ۔ اے نوجوانان اسلام، تو کدھر جا رہا ہے؟ اے نوجوانان اسلام، اپنے آپ کو سیدھے راہ پہ لا، اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ لا، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب تجھ پہ نازل فرمائے، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک سخت تجھ پہ کرے، اپنے آپ کو سدھار اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ گامزن ہو جا۔ اے نوجوان، اب آپ کی باری ہے، اب آپ کے کندھوں پر اسلام کی ذمہ داری ہے، اب آپ کے کندھوں پر مسلمانوں کی ترقی کی ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو موبائل اور گیم سے نکالیے، اپنے آپ کو لہو و لعب سے نکالیے، اپنے آپ کو عیش پرستی سے نکالیے، اپنے آپ کو جوانی کی امنگوں سے نکالیے اور اسلامی تعلیم کی طرف آئیے، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آئیے، ہائر ایجوکیشن حاصل کیجیے اور سرکاری بڑے بڑے عہدوں پر اپنا قبضہ جمائیے۔ تب جا کے اس ہندوستان میں آپ کا بول بالا ہوگا، تب جا کے اس ہندوستان میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ نہیں تو وہ دن دور نہیں جب اس ہندوستان سے ہمیں بھی برما کے مسلمانوں کی طرح نکال پھینک دیا جائے گا۔ نہیں تو وہ دن دور نہیں جب ہمیں بھی NRC اور CA کا دوسرا بہانہ لا کے ہمیں اس ہندوستان سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو ایجوکیشن سے مزین کیجیے۔ ہمیں اب ہم مسلمانوں کو اب چاہیے کہ اس ہندوستان پہ ہمیں حکومت نہیں تو ہمیں اس ہندوستان کے بڑے بڑے عہدوں پر، ہائر پوزیشن پر ہمیں ضرور وہاں بیٹھنا ہے، تاکہ جو اسلام کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف انگشت نمائی کرتا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف غلط باتیں بولتا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف غلط بیانی کرتا ہے، اس کی زبان کاٹ دے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس ہندوستان کے ہر ایک اعلیٰ عہدوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ اب ہمیں ضروری ہو گیا ہے، اب ہمارے لیے ضروری یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کورٹ میں بیٹھنا ہوگا، اب ہمیں ضروری یہ ہو گیا ہے کہ IPS بننا ہوگا، اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں IAS بننا ہوگا، اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کا وکیل بننا ہوگا، اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ کا جج بننا ہوگا، اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کا جج بننا ہوگا۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو سدھاریے۔ کیا آپ تاریخ نہیں پڑھتے؟ کیا آپ اپنی ہسٹوری کو بھول چکے ہیں؟ یہ آج کے ہی دور کی بات ہے۔ اتراکھنڈ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اتراکھنڈ میں مسلمان پلائن کرنے پہ مجبور ہیں۔ اتراکھنڈ میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور برما کے بھی مسلمانوں کے دیکھ لیجیے، الگ کنٹری ہے وہ۔ میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، یعنی تاریخ سے ہمیں ایک نصیحت لینی ہے۔ قرآن شریف میں زیادہ تر جو آیت کریمہ ہے وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ اس سے وہ کس لیے؟ تاکہ ہم ان قصوں سے، ان تاریخ کے واقعات سے نصیحت پکڑیں۔ وہ تاریخی واقعات
ہمارے لیے ایک عبرت کا نشان ہے تاکہ ہم ان سے عبرت پکڑیں۔ بڑی بڑی قومیں آئی، انہیں تباہ کر دیا گیا، بڑی بڑی قومیں آئی، انہیں برباد کر دیا گیا۔ اے مسلمانوں، ہماری حکومتیں کہاں نہیں تھی؟ اے مسلمانوں، ہم نے کتنوں نہیں حکومت کیے ہیں، ہم لوگ کتنے سالوں تک حکومت نہیں کیے ہیں، گنا نہیں جا سکتا ہے۔ اسپین میں دیکھ لیجیے، اسپین جسے اندلس کہا جاتا تھا، آپ لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ اندلس کیا ہے۔ اندلس یعنی اسپین کو کہتے ہیں۔ وہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے، لیکن آج اسپین میں چلے جائیے، مسلمانوں کی مسجدیں آج چرچ میں اور گرجا گھروں میں آپ کو چینج نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اکٹھے نہ تھے، وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھے تھے، وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو ناخوش کر بیٹھے تھے، وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے مسجدوں کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حکومتیں پھاڑ پھینکی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈال بھیجا تھا۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو اگر بچانا ہے، اگر اپنے آپ کو ہندوستان میں بھی زندہ رکھنا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہندوستان سے آپ کو نہیں بھگایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہاں 750 سال تک حکومت کی ہے، 650 سال تک حکومت کی ہے، تو آپ کا ہندوستان پر قبضہ ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں قبضہ ہوا ہے، ہرگز نہیں۔ اے مسلمانوں، آپ کے لیے زندہ مثال اندلس کی مثال ہے، آپ کے لیے زندہ مثال برما کی مثال ہے۔ ارے ہمیں کوئی دنیا دار، ہمیں کوئی دنیا کا بادشاہ اکھاڑ نہیں پھینک سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہو جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناخوش ہو جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم ناراض کر بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ چاہیں تو ہزاروں سال کی حکومت کی ہے اس کنٹری پر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نشت و نابود فرما دے گا۔ اے مسلمانوں، خدا کے قہر سے ڈریں، خدا کے عذاب سے ڈریں، لوگوں کی بات چھوڑیں، مسجدوں کی طرف دوڑیں، لوگوں کی باتیں چھوڑیں کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، کہ لوگوں نے آپ کو نصیحت کیا تو آپ مسجد کی طرف دوڑے ہیں۔ ہرگز نہیں ہے مسلمانوں، آپ کا رب آپ کو توفیق دیا ہے تب آپ مسجد کی طرف دوڑے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے اللہ کو راضی کر لو، یہ کافروں کے طور طریقے کو اپنانا چھوڑ دو، کافروں کے نقش قدم پہ چلنا چھوڑ دو۔ یہ کافروں کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافرین، کہ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ کافروں کے لیے جنت ہے، یہ دنیا جو ہے کافروں کے لیے عائش کرنے کی جگہ ہے۔ اے مسلمانوں، کافر اگر شراب پیتا ہے تو انہیں پینے دیجیے، اے مسلمانوں اگر کافر جوا کھیلتا ہے تو انہیں کھیلنے دیجیے، اے مسلمانوں کافر حرام کماتا ہے تو انہیں کمانے دیجیے، اے مسلمانوں کافر اگر حرام کھاتا ہے تو انہیں کھانے دیجیے۔ آپ کو اس کے نقش قدم پہ نہیں چلنا ہے، آپ کو اس کے راہ پہ نہیں چلنا ہے، آپ کو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلنا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا تو کافروں کے لیے جنت ہے، یہ دنیا تو کافروں کے لیے جنت ہے۔ کافروں کے درمیان گناہوں کا کوئی نظریہ نہیں، کافروں کے نزدیک گناہوں کا کوئی کنسپٹ نہیں۔ کافر لوگ اپنے دھارمک جلسہ اور جلوس میں بھی ناچ نچنیا والوں کو بلاتے ہیں، وہاں ڈانس کرواتے ہیں، ڈی جے بلواتے ہیں، وہاں گانا بجواتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ دنیا فل کافروں کے لیے عیش کی جگہ ہے، یہ دنیا فل کافروں کے لیے جنت ہے، لیکن یہ مسلمانوں یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ اے مسلمانوں، یہ دنیا ہمارے لیے مسافر خانہ ہے، تو ہمیں اس مسافر خانہ میں، ہمیں اس قید خانہ میں ایک قیدی کی طرح رہنا ہے۔ جب آپ اسے ایک مثال کی طرح یوں سمجھ لیجیے، کوئی جیل میں رہنے والا جب جیل میں رہتا ہے تو اپنے منمانی سے نہیں زندگی گزارتا، وہاں اپنے منمانی طریقے سے اپنی مرضی سے وہاں زندگی نہیں گزارتا ہے، بلکہ جیل میں جو رہتا ہے تو جیلر کے بنائے ہوئے رول اور ریگولیشن اور اس کے قانون پہ اپنی زندگی وہاں گزارتا ہے۔ اس کے خلاف ورزی کرنے پر اسے سزائیں دی جا رہی
رہی ہے. تو اے مسلمانوں آپ اسی مثال سے سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے, یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے. اب ہمیں اس قید خانے میں جو رہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے رول اور ریگولیشن پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. ہمیں تو اس قید خانے میں رہنا ہے, اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنا ہے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے اور جنت میں اپنے لیے مقام بنانا ہے.